اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج دینی مجلس میں ہمارا موضوع سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرنے کی دعوت دیتے رہیے، اللہ سے ڈرنے کی دعوت دیتے رہیے اور کافر اور منافق لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیجیے۔ بے شک اللہ کو خوب علم ہے اور وہ سب سے بڑا دانشمند، وہ علم والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات یہ سکھائی اس سورہ احزاب میں کہ آپ اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے خوف رکھنے کی بات، یہ دعوت سب کو دیتے رہیں اور منافقین اور مشرکین سے بالکل نہ ڈریں اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں۔ آپ کے رب کی طرف سے جو حکم آپ کو وحی کیا جاتا ہے، وحی مطلب ہم سبھی جانتے ہیں کہ وحی کا معنی ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو جو بھی بات یا وحی جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے، اس کی پوری اتباع کرو، یعنی کہ اس کو پورا کا پورا فالو کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ پر توکل کرو، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اپنا کام جاری رکھو، اللہ ہی نگہبان کے لیے کافی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ اسی طرح تم اپنی بیوی کو زہار کے رواج کے تحت منہ سے ماں کہہ دو تو وہ ماں نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح تمہارے منہ بولے بیٹے سچ مچ بیٹے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سب تمہارے منہ کی مطلب بولی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ حق بات کو صاف صاف بیان فرماتا ہے اور وہی ٹھیک راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کا ایک دل ہوتا ہے۔ ایک دل مطلب کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل دیا، یعنی کہ ایک اس کی نیت ہوتی ہے، یعنی ایک انسان ایک وقت میں مومن یا منافقین دونوں نہیں ہو سکتا، سچا اور جھوٹا دونوں نہیں ہو سکتا، نیک اور بد دونوں نہیں ہو سکتا۔ سینے میں 2 دل نہیں ہے، ایک دل ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ایک خصلت، ایک کوالٹی ہو سکتی ہے، یا تو انسان اچھا ہو سکتا ہے یا برا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس آیت مبارکہ میں سمجھایا۔ تو یا تو انسان نیک ہوگا یا برا ہوگا، انسان دونوں نہیں ہو سکتا، یعنی کہ انسان ایکٹنگ کر سکتا ہے لیکن بیسیکلی وہ کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ پھر زہار عرب لفظ ہے جو اس آیت مبارکہ میں آیا، عربی کا ایک لفظ ہے۔ پرانے زمانے میں عرب کے لوگ اپنی بیویوں سے لڑتے ہوئے کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یعنی کہ اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تھی تو یہ مانا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی، کیونکہ یہ اس کی ماں جیسی ہو گئی، اس نے اس کو ماں کہہ دیا، جبکہ اللہ نے پہلے ہی سمجھا دیا کہ تمہارا دل ایک ہے، تمہاری نیت ایک ہے۔ اب تم نے کسی سے شادی کی ہے، تم نے اس کو اپنی بیوی مانا ہے، تو اب تم جھوٹ بول کر اس کو اپنی ماں نہیں بنا سکتے۔ تمہارا ایک دل ہو سکتا ہے، تمہیں ایک دل دیا ہے، ایک نیت دی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس لیے سمجھا دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوی کو ماں کہنے سے یا ماں جیسی کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، یہ غلط رواج تھا۔ اور آج بھی انسان کسی کے منہ سے اگر کچھ غلط نکل جائے اپنی ماں بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو جاتی، وہ صرف باتیں ہیں۔ در حقیقت اصل میں تو وہی رشتہ ہوتا ہے جو اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں تو وہی ہے جس نے آدمی کو پیدا کیا، صرف انسان کے ماں کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔
جو بیوی تمہاری بیوی ہے وہ تمہاری بیوی رہے گی, ماں کہنے سے ماں نہیں بن جائے گی, ہے نا. یہ بات اس میں سمجھنے والی ہے, اس بات کو سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ظاہر کر دی کہ یہ باتیں بیکار ہیں, ان باتوں میں مت لگو. پھر آگے فرمایا, کسی کے منہ بولے بیٹے کو بھی مخاطب کرتے وقت اس کے اصل باپ کے نام سے آواز دینا چاہیے. اگر آپ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, گود لے لیا ہے, یا اس کو آپ پال پوس رہے ہو, تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اس کا باپ وہ بن جائے گا جو اس کو پال پوس رہا ہے, جس نے اس کو گود لیا ہے. اس کا اصل باپ, اس کا اصل والد وہی رہے گا جس سے وہ پیدا ہوا, جس کی وہ اولاد ہے. در حقیقت جو اس کا باپ ہے, تو باپ رہتا ہے. اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ماں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, باپ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اور یہی طریقہ اللہ کے ہاں انصاف والا مانا جائے گا. پھر اگر تم کو ان کے اصل باپ ماں کا نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی یا دوست یا رفیق ہیں. یعنی کہ آپ کو اگر کسی کے باپ ماں کا پتہ نہیں ہے تو ان کو اپنے بھائی سمجھو, کیونکہ شریعت کے مطابق ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی, جو ایمان والا ہے, جو کلمہ پڑھنے والا ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا ہے ایک دوسرے کا بھائی بہن, وہ بھی ایک رشتہ ہے. تو وہ تب اس کو بولتے ہیں شرعی رشتہ, مطلب کہ کلمہ گو ہونے سے, کلمہ پڑھ لینے سے ایمان والوں کا آپس میں یہ رشتہ بن جاتا ہے. تو کسی بھول چک کے سبب خطا ہو جائے تو تم پر گناہ نہیں, لیکن جان بوجھ کر دل کے ارادے سے کسی کو مخاطب کرتے وقت اس کے اصل باپ کے سوا نسبت سے آواز دی تو اس کا گناہ تم پر لاگو ہوگا. یہ کہ آپ کو جس کے پتا ہے کہ یہ فلانا فلانا فلانے صاحب کی اولاد ہے, تو آپ اس فلانے کا نام کے ساتھ کسی اور کے باپ, اس کے کسی باپ کی جگہ کسی اور انسان کے باپ اس کو بنا دیں. اس کا باپ مطلب اس کا کسی اور انسان کا نام لے لیں, اس طرح سے مخاطب کریں کہ فلانا, اور اس کا پتا کوئی اور جو اس کا باپ ہے ہی نہیں حقیقت میں. تو یہ ایک طرح سے الزام ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں, تو اس کا گناہ تم پر لاگو ہوگا. اور اللہ بھول چوک پر مغفرت فرمانے والا ہے. یعنی کہ کسی سے غلطی ہو جائے, علم میں نہیں ہے, جانتا بوجھتا نہیں, پہچانتا نہیں ہے, غلطی سے بائی چانس بائی ڈیفالٹ کچھ غلط نام نکل جائے, تو وہ بنا سوچے سمجھے, بنا جان بوجھ کے کوئی کام کرو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی سمجھاتا ہے کہ اگر تمہاری نیت نہیں ہے خراب اور غلطی سے ہو گئی تو اللہ بے شک مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ بات بھی یہاں ظاہر ہوئی. اب یہ آیت مبارکہ نازل کرنے کا مقصد یہ ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو بات جڑی ہوئی ہے اس کو سمجھنا ہے. یہ تھا معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو. تو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بجائے گود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. تو ہو سکتا کچھ لوگ زید بن محمد کہتے ہوں گے, تو ان کے سگے باپ کے تعلق سے زید بن حارثہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کہ ایسا بولو ان کو زید بن حارثہ. تو یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر لوگوں نے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے بجائے زید بن حارثہ بولنا شروع کر دیا. اور حدیثوں کی کتاب بخاری, مسلم, ترمذی اور نسائی میں, سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل ہے کہ زید بن حارثہ کو سب سے پہلے لوگ زید بن محمد کہتے تھے. یہ حدیثوں میں بھی بات نقل ہے. تو یہ آیت اترنے کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے لوگ, یعنی کہ ان کے اصل باپ کے نام سے انہیں پکارنے لگے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی کو کسی اور کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارنا ہے, اس کے اصل باپ کے نام سے پکارنا ہے. اسی طرح سے بخاری, مسلم اور ابو داؤد شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا کہ وہ انسان اس کا باپ نہیں ہے, تو اس پر جنت حرام ہے. استغفر اللہ. یہ حدیث پڑھ کر روح کانپنے والی بات ہے کہ آپ کو اپنے والد, اپنے باپ کا نام کبھی نہیں چھپانا ہے نا. آپ کو اپنے اصل باپ کا نام ہی بتانا ہے سب کو, چاہے کچھ بھی حالات ہو جائیں. اور اس کو گناہ ٹھہرا گیا, اس کو گناہ ٹھہرا دیا گیا.
مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی انسان کسی بچے کو بیٹا کر دے, کوئی بیوی, کوئی عورت, کوئی خواتین کسی بیٹی بیٹے کو لاڑ سے بیٹا بیٹی کہہ دے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اخلاقی طور پر استعمال کر سکتے ہو, کوئی گناہ نہیں. لیکن اس طرح سے ارادے سے بات کرنا کہ یہ بیٹا بیٹی سچ مچ میرے بیٹا بیٹی ہیں, یہ کسی اور کے جس کے وہ بیٹا بیٹی نہیں, ان کے ساتھ ان کا نام جوڑ دینا, یہ جائز نہیں. تو اگر آپ یہ باتوں کو خیال رکھیں تو بہتر ہے. ہم سب ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو کسی کا بیٹا یا بیٹی منسوب نہیں کرنا ہے بنا سوچے سمجھے. جب تک کہ ہمیں معلوم نہیں ہو تو ہمیں خاموش رہنا ہے. آگے فرمایا اللہ کے نبی سے تعلق کی وجہ سے ایمان والوں پر ان کے جی جان سے بھی زیادہ حق اللہ کے رسول کا ہے, اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اب یہاں پر یہ بات فرما دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ اور ان کے رسول کا جو تعلق ہے, اس سے ایمان والوں پر ان کے جی جان سے بھی زیادہ حق اللہ کے رسول کا ہے. اب یہ بات کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے کہ ہم سب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کرنا چاہیے, اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیے. ہم اکثر صحیح بخاری حدیث 14-15 ہمیں بار بار دماغ میں رکھنا بھی چاہیے, خیال میں رکھنا چاہیے, اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو. دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ, تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مہر لگا دی یہاں پر سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 میں یہی فرما دیا, آیت 6 میں, کہ ایمان والوں پر ان کے جی جان سے, مطلب انسان کو اپنی جان سے زیادہ کس سے محبت ہوتی, لیکن اللہ نے بول دیا کہ ایمان والوں پر ان کے جان سے بھی زیادہ حق اللہ کے رسول کا ہے. اللہ کے رسول کا اتنا حق ہے ہم سے, ہم پر اتنا حق ہے, ہمیں ان سے اتنا ادب, محبت اور اتباع اور اطاعت کرنا ہے ان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق تمہارے رسول کا تم پر ہے. اور آگے سکھا دیا کہ نبی کی بیویاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مطلب امہات المومنین, مطلب ہماری مائیں. نبی کی بیویاں ماؤں کی جیسی ہمارے لیے, تو ان کی اتنی عزت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. اب ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بیٹے کو گود لیا تو اس کا کیا حل ہے. تو آن پیپر جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ آن پیپر اس کے والد کا نام ضرور لکھا سکتا ہے پیپر پر, کیونکہ ڈاکیومنٹس کے لیے, کمپلیٹ کرنے کے لیے, فارمیلٹیز کے لیے, جو زندگی بھر اس کو پالے گا پوسے گا, جو اپنے پاس اپنے ساتھ رکھے گا, اس کو تو ایڈریس پروف میں, فادر نیم میں وہی ڈالنا پڑے گا. لیکن نیت یہ ہو, سب کو واضح کر دیا جائے, سب کو بتا دیا جائے کہ میں نے اس کو گود لیا ہے, میں نے اس کو گود لیا ہے, یہ میرا اصل اولاد, میرا اصل بیٹا یا بیٹی نہیں. اس مسئلے کو ہمیں سب کو دھیان رکھنا ہے کہ کسی بچے کو گود لیں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, تو اس کو گود لینے پر نام تو آپ کو ڈاکیومنٹس میں آپ کا چڑھا سکتے ہو, دکھا سکتے ہو, آن پیپر آپ دکھا سکتے ہو فادر کی جگہ, یا آپ سب سے بہتر اس کو گارجین میں اپنا نام دکھا دیں, جہاں پاسبل ہو وہاں گارجین میں نام دکھا دیں, اور اگر ضروری ہے تو والد میں نام دکھا دیں, لیکن سب کو ظاہر کر دیں, دنیا میں سب کو بتائیں, اور اس کو بھی اکثر اسی نام سے پکاریں کہ تمہارے اصل والد یہ ہیں بیٹا یا بیٹی, آپ کے اصل والد کا نام یہ ہے, میں نے تمہیں گود لیا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم گناہ سے بچ جائیں گے اور دنیائی فارمیلٹیز بھی پوری ہو جائیں گی. لیکن کبھی بھی اس کا نسب چھپانے کی, یا اس کا نسب چھپانا بھی حرام ہے, اس کے والد والدہ کا نام چھپانا بھی حرام ہے, یہ جائز نہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو یہ بات ہمیں غور کرنا ہے, دھیان رکھنا ہے, یہ باتیں اس سورہ مبارکہ میں شروعات میں آئی ہیں. تو پھر آگے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہم سب پر واجب ہے. پھر آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں, ہماری ماں کا درجہ ہے ان کا. اور اللہ کی کتاب کے مطابق دوسرے ایمان والوں اور مہاجروں کے مقابلے میں وراثت میں خونی رشتے والے, ناطے والے زیادہ حقدار ہیں. اب یہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرے ایمان والے اور مہاجر جو لوگ ہیں, اس وقت یہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی جو ایمان لا رہے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم ایمان والے سب آپس میں بھائی بہن,
تو وہ رشتہ بھائی بہن کا میں نے جیسا بھی عرض کیا تھا کہ ایمان کا رشتہ ہے. شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے ہم بہن بھائی ضرور ہیں کیونکہ ہم سب کلمہ گو ہیں, ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے. اور مہاجرین وہ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اور آپ کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئے ہیں. تو اب ان لوگوں کے مقابلے میں وراثت میں جب وراثت بٹے گی, کوئی انسان کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو خونی رشتے ناطے والوں کا زیادہ حق ہے. یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. دوستی کے سمبند میں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کرو تو اس کی اجازت ہے. یہ قاعدہ اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے حق اپنا خون کے رشتے والوں کا ہے. سگے بہن بھائی باپ ماں بچے اولاد یہ سب سے پہلے ان کا حق ہے اپنوں پہ ایک دوسروں پر, پھر ہمارے رشتے داروں کا ہے, پھر ایمان والے بھائی بہنوں کا ہے اور دوستوں کا ہے. یہ ترتیب ہمیں یاد رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں فرمایا, اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھنا جب تم پر کئی طرح کی فوجوں نے چڑھائی کر دی تھی, ہم نے تمہارے بچاؤ کے لیے ان پر آندھی بھیجی اور ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے ایسے لشکر بھیجے جو تم کو دکھائی نہیں دیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے فرشتوں کے ذریعے ایمان والوں کی مدد فرمائی ہے. یہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے, یہ بات سمجھا دی کہ تم اس بات کو بھولنا مت کہ اللہ کی مدد سے اللہ کی نصرت سے تم لوگ غالب آئے, ایمان والے جیتے ہو, اسلام غالب آیا اور اللہ تمہارے تمام کاموں پر نظر رکھنے والا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کہیں بھی اگر کامیابی ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے کہ یہ سب اللہ کے کرم سے ہوتا ہے, اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اور آپ فرما دو کہ اگر موت اور لڑائی کے ڈر سے فرار ہو کر بھاگنے لگو گے تب بھی زندگی کا سامان آخر کتنے دن تک تم کو استعمال کے لیے ملے گا. یعنی کہ حق کی لڑائی میں حق بات سے دور نہیں بھاگنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, کبھی سر نہیں چھپانا, منہ نہیں چھپانا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری زندگی تو ہم نے فکس کر دی, تمہاری زندگی کتنے دن کی ہمیں معلوم ہے, اب تم بچ کر بھاگ کر کہاں جاؤ گے. آگے فرمایا آپ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ تم کو تکلیف پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت فرمائے تو بیچ میں ایسا کون ہے جو رکاوٹ بن سکتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ جگہ جگہ فرما دی کہ جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی تمہارا بھلا کر سکتا ہے نہ کوئی تمہارا برا کر سکتا ہے. تو سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی بھلائی دینے والا, نہ کوئی برائی دینے والا, نہ کوئی عذاب دینے والا, نہ کوئی رحمت دینے والا. تو یہ بات ایک بار پھر ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو دوست ولی یا مددگار نہیں بنا سکتے تم. اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا دوست نہیں بن سکتا. یقیناً تم سب کے لیے اللہ کے رسول کے ہر عمل میں بہت ہی اچھا نمونہ موجود ہے. جو بھی اللہ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ کا ذکر بہت کرتا ہو تو اسے اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق چلنے میں پوری کامیابی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت اچھی بات فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ماننا ہے. جو آج غلط فہمی میں لوگوں نے کسی ہیرو ہیروئن کو, کسی نیتا کو, کسی کو بھی اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے, تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا ہے. ان سے بہتر کوئی رول ماڈل نہیں, ان کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا ذکر جو بہت کرتا ہے, مطلب جو اللہ کو بہت یاد کرنے والا نیک انسان ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی باتیں کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, دین کی بات کرتا ہے, دین کے لیے محنت کرتا ہے, دین کے لیے کوشش کرتا ہے, تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی رکھی اس کے لیے, جو آخرت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے ہے نا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلنے میں پوری کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اور آپ جو اپنے قول میں سچے ثابت ہوئے تو ان کے سچائی کا بدلہ اللہ انہیں عطا فرمائے. سچے مطلب صادق, عربی میں صدیق بولتے ہیں, صادق بولتے ہیں اس کو. تو سچے انسان کو, صدیق کو, سچ بولنے والے کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور جو بھی اپنے قول میں دغا کر گیا, یعنی کہ جو جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا کسی کو, تو اللہ چاہے تو اسے انہیں عذاب میں ڈالے یا ان کی توبہ قبول کر لے. اللہ کو ہر طرح کا اختیار ہے. اللہ واقعی مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بات یہاں فرمائی کہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے سزا دے دے. تو سارا اختیار اللہ کے پاس
تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, جس طرح سے میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں, گروپس میں, چیٹ میں, نیکی کی دعوت گروپ میں, جگہ جگہ لکھتا ہوں کہ 80 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 80 مرتبہ, بعض روایت کے مطابق 100 مرتبہ, 80 سے 100 مرتبہ روزانہ استغفار ضرور کریں, اللہ سے معافی ضرور مانگیں, اپنے زندگی کا معمول بنا لیں. آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص باتیں اس سورہ مبارکہ میں فرمائی ہیں, ان پہ بھی غور کرنا ہے اور دھیان دینا ہے. اے نبی, اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو اس پار والی زندگی یعنی کہ دنیا کی زندگی میں سہولت کی زندگی چاہیے, بہت آرام چاہیے, سہولت چاہیے, تو پھر آ جاؤ کہ میں جو کچھ تم سے دے سکتا ہوں دے کر تم کو بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اب یہ بات پڑھ کر ہم لرز جاتے ہیں, دکھ بھی ہوتا ہے, اور بڑی سوچ سمجھنے والی, فکر کرنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے خاطر, اپنے دین کے خاطر غریبی اختیار کرنا پڑتی تھی. یعنی کہ غریبی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ دولت سے, دنیا کی سہولتوں سے دور رہنا پڑتا تھا. چاہتے تو سب کچھ اختیار تھا ان کو, اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا تھا, لیکن وہ اکثر دولت کو, جیسے ہی دولت آتی تھی تو اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے, اور اپنے ایمان میں داخل ہونے والے لوگوں کو اس پیسے سے, اس دولت سے ان کو سہولتیں اور مدد کیا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیویوں نے کچھ مانگا, کچھ ان کے سامنے کچھ پریشانیاں رکھی, ان سے کچھ کہا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات, یہ آیت مبارکہ بھیج دی ان کے پاس کہ تم کہہ دو اپنی بیویوں سے. مجھے اس بات کو پڑھنے میں بھی تکلیف ہو رہی, رونا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں سے محبت بھی رکھتے تھے, لیکن ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے, اور ان کی بیویاں بھی کس طرح سے صبر رکھتی تھیں کہ دنیا میں سہولت کی زندگی چاہیے تو میں تم کو دے سکتا ہوں, یہی دے سکتا ہوں کہ تم کو بھلے طریقے سے رخصت کر دوں, اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کی امیدوار ہو تو سن لو کہ اللہ نے تم میں سے ہر ایک نیک بندی کے لیے بڑا اجر رکھا ہے. نبی کی بیویوں, تم بھی سن لو کہ تم میں سے کسی نے کوئی ناپسند حرکت کی تو اس کی سزا بھی دگنی ہو جائے گی, اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سکھایا, یہ بات بتائی کہ اپنی بیویوں سے بات کہہ دو, یہ بات ظاہر کر دو کہ تمہیں دنیا کی آرام چاہیے, دنیا کا مزہ چاہیے یا آخرت کا مزہ چاہیے. تو نیک بیویوں, تم بھی سن لو کہ تم میں سے کسی سے کوئی ناپسند حرکت کی تو اس کی سزا بھی دگنی ہوگی. اب یہ بیویوں کا مرتبہ سمجھا دیا, مرتبہ ہمیں بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرتبہ بتا دیا کہ تمام بیویاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جتنی وہ ہیں ہماری مائیں ہیں, ان کا مرتبہ بتا دیا. پہلے ان کی تعریف فرما دی, اور پھر بعد میں بتایا کہ اگر تمہیں جس طرح سے عزت دی گئی ہے, جس طرح سے تمہیں رتبہ دیا گیا, اگر تم کچھ بھی غلطی کرو گے تو تمہاری سزا بھی دگنی ہوگی, کیونکہ تمہارا مرتبہ بھی ویسا ہے. جیسے کسی انسان کو بڑی پوسٹ دی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھائی ہے. آیت نمبر 31 میں فرمایا, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتی ہیں اور نیک کام کرتی رہتی ہیں, پھر تو ہم اللہ کا حکم ماننے والی ایسی عورتوں کو دوہرا اجر دیں گے, اور ان کے لیے بہت ہی عزت والی روزی ہم نے تیار کر رکھی ہے. یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا, جو بیوی نیک رہے گی, جو تکلیف بھی اٹھا لے گی, پریشانی بھی اٹھا لے گی, تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت عزت سے نوازے گا. نبی کی بیویوں سن لو, تم عام عورت نہیں ہو, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پرہیزگاری میں سب سے آگے رہو. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. تمام خواتین, جو نیک خواتین ہیں, ان کے لیے بھی یہی میسج ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پرہیزگاری میں سب سے آگے رہو,
بات کرنے میں نزاکت کا انداز نہ اپناؤ، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہوگی، یعنی کہ جو غلط خیال کا ہوگا، اس کو غلط میسج چلا جائے گا، اس کو بھرم پیدا ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کرو، تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے لیے بھی حکم آیا اور تمام نیک عورتوں کے لیے بھی حکم آ گیا، تمام خواتین کے لیے بھی یہ حکم آ گیا کہ پرہیزگاری میں سب سے آگے رہو، بات کرنے میں نزاکت کا انداز نہ اپناؤ، یعنی کہ کسی سے اس طرح اتنے گھل مل کے، اتنے ہنستے ہوئے، اتنی نرم آواز سے بات مت کرو کہ اس کے دل میں کچھ غلط خیال آ جائے۔ بات کہو تو بھلے کام کرنے کے حکم کا انداز میں کہو، اپنے گھروں میں شرافت سے رہو، دکھاوے کے لیے بناؤ سنگار بالکل مت کرو، دکھاوے کا بناؤ سنگار چھوڑ دو، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانتی رہو، اللہ اس کے رسول کا حکم مانتی رہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ماننے میں، اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو رکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور نبی کے گھرانے والوں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تم کو تمہاری برائیوں سے دور کر دے گا، یعنی کہ تمہیں پاک کر دے گا اور خوب پاک زندگی تم کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آگاہ کر دیا، ان کو صحیح عمل کرنے کی صلاح دے دی، مشورہ دے دیا، حکم دے دیا کہ کس طرح سے تمہیں زندگی گزارنا ہے، اور اس کا پھر بدلہ یہ دیا ہے کہ انہیں ہم سب کی ماں کا حکم دے دیا، ہم سب کی ماں بنا دی انہیں، اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، یعنی کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، بیٹے تو ان کے فوت ہو گئے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، بیٹیاں جو زندہ تھیں، بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو لے کر جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، مطلب کس قدر ان کو عزت دی ہے، یہ اس کا صلہ اور بدلہ انہیں ملا ہے صبر کرنے کا۔ تو اہل بیت کے معنی، سب سے پہلے اہل بیت کے معنی یہی ہے کہ ان کے گھر والے، ان کی ہمیں عزت کرنا ہے، ان کا مرتبہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے داماد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا اور ان کا مرتبہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور اللہ تعالیٰ بے شک انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مراد کو، دعا کو پورا کرنا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ یہ میرے ساتھ جنت میں بھی ہوں گے، جیسے دنیا میں میرے ساتھ ہے اسی طرح سے انشاءاللہ جنت میں بھی یہ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ تو یہ صلہ ان کو صبر کرنے کا اور نیکی کرنے کا ملے گا انشاءاللہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں سے ہم لوگ، جس کو ہم پڑھ کر ہم لرز گئے تھے کہ آپ کو اگر آپ چاہو تو دنیا کی زندگی، ادھر کی زندگی یعنی کہ دنیا کی زندگی کا مزہ لے لو، یا آخرت میں اس کا دوہرا ڈبل اجر لے لو، فائدہ ثواب لے لو۔ پھر آیت نمبر 34 میں فرمایا، یاد رکھو اور بیان کرو اللہ کی آیتوں کو جو حکمت اور دانائی سے بھرپور ہیں، جو تمہارے گھر میں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ بڑا ہی علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو دھیان سے سنو، اس پہ عمل کرو۔ بے شک اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں، یعنی کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد و عورتوں کے بارے میں فرمایا، حکم آیا کہ یہ سب اللہ کا حکم ماننے والے مرد و عورتیں، سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، صبر سے جی کو تھامنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے ڈر سے پگھل جانے والے مرد اور عورتیں، یہ سب اللہ کے خاص بندے ہیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں ہیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، خواتین، روزہ رکھنے والے مرد اور خواتین، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورت۔ یہ تمام باتوں میں مرد اور عورت دونوں کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے نام لکھا ہے، حالانکہ جب بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے تو وہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کو خاص انڈر لائن کرانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ سب نیک کام کرنے والے مرد اور عورت، پاک دامن مرد اور عورت، اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت معافی کا اور بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا،
اور آگے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جب بھی سنا دیا جائے تو کسی ایمان والے مرد اور کسی بھی ایمان والی عورت کو اپنے معاملے میں اپنی پسند ناپسند کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، اور پھر جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہاں فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا مرتبہ کیا ہے، ان کو کس طرح سے صبر رکھنا ہے، ان کی بیویوں کا کیا مرتبہ ہے، ان کو کیسے انہوں نے صبر رکھا ہے، کس طرح سے زندگی کو بہت تکلیف و پریشانی میں گزاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بھی سمجھا دیا، آخرت میں ان کو انشاءاللہ بہتر اور دگنا بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان تمام ہم سب کو، تمام مرد و عورت کو، خواتین کو، سب کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک خواتین نیک مردوں میں شمار عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حکم کو ماننا ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، کوئی الگ حکم نہیں ہے قرآن مجید میں، اس لیے بار بار آیا کہ اللہ اور اس کے حکم کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا حکم وہی ہے، تو اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ کسی بھی مرد و عورت کو یہ حق نہیں ہے اب کہ اپنی پسند ناپسند پہ اڑے یا اپنی پسند ناپسند بتائے، اسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہی پڑے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ کھلی گمراہی میں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، ہم سب کو خوب اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب کو معاف فرما سکتے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، جسے چاہیں ہم معاف فرما دیں، جسے چاہے عذاب دے دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، نیکیاں عطا فرمائے، شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے۔ یا اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ ہم سب کے تمام گھر والوں کو، ہمارے مرحومین کو، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، سب کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، تمام مرحومین کو، ہمارے گھر والوں کو، والدین کو، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب پہ تیرے رحم و کرم کا سایہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی عطا فرما، جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے تمام دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو قبول و مقبول فرما، سب کی زندگی میں خوشیاں، برکت، کامیابی اور آسانی عطا فرما، بہتر سے بہتر سب کو، جس کے دل میں جو تمنا ہے اس کی تمام بہتر تمناؤں کو پورا فرما، سب کو، ہم سب کو صحیح حلال روزی عطا فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، سب کو حلال روزگار عطا فرما، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔